اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ پر جو کتاب وحی سے اتاری گئی ہے اسے پڑھتے رہیے اور نماز قائم کریے۔ دیکھیے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ مسلمانوں کو یہاں تبلیغ کی جا رہی ہے تلاوت اور نماز کے بارے میں۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو قرآن عزیز کی تلاوت اور تبلیغ کا حکم ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اور نماز کی پابندی کرے۔ نماز کی پابندی آپ الحمدللہ بارہا پڑھ چکے ہیں۔ وقت پہ اس کو پڑھنا، اول وقت پہ اس کو پڑھنا، شریعت کے مطابق پڑھنا مراد ہے۔ قائم کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے آپ نے دیکھا۔ ایسی نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب آپ کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، جب آپ کو نماز کا مفہوم پتہ ہے، جب آپ کو نماز کی بیس پتہ، اس کی لاجک پتہ ہے، کیا نعوذ باللہ سے 5 ٹائم کوئی یہ پی ٹی ہے، کوئی ایکسرسائز ہے یا کوئی ٹوٹل پورا کرنا نہیں۔ جب آپ جانتی ہیں کہ یہ نماز اللہ اور اس کے نبی کے درمیان معراج کی رات ایک مکالمہ تھا اور میرا نبی بات کر رہا ہے، اور آپ سوچیں کتنے ادب احترام سے میرے نبی نے بات کی ہوگی اور اللہ ان کو جواب دے رہا ہے، اور ان کا جلال دیکھیں کیا ہوگا جواب کا۔ تو یہ نبی کی معراج تھی، اللہ نے ان کو اپنے پاس عرج پہ اوپر بلایا، عزت سے نوازا۔ یہ مومن کی بھی نماز معراج ہے، اس پہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کہاں ہماری ہستی اوقات کے ہم رب سے کلام ہو، لیکن اللہ نے یہ بھی بہت بڑا ایک نعمت دی۔ آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ آپ کو رب اپنے سے کلام کے لیے بلائے تو کیا آپ کی حالت ہو، کہ آپ اس طرح بات کریں۔ کل بھی میری ایک بڑی اچھی کولیگ نے بات کی کہ میں یہاں آئی ہوں تو میں نے نمازوں میں ٹھہراؤ آیا ہے، کہتی ورنہ تو پورا رکوع بھی نہیں ہوتا تو وہ سجدہ بھی ہوتا نہیں تو یوں ٹھونگے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے اب میرا ہسبینڈ کہتا تم رکوع میں جاتے ہو لگتا اٹھو گی نہیں، اتنا لمبا کیوں؟ اس نے کہا میں نے وہاں دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بادشاہ سلامت کے سامنے بھی لوگ جاتے ہیں تو کس طرح یوں جھکتے تھے، اور حالانکہ انسان کے سامنے جھک رہے، لیکن جب تک بادشاہ سلامت بیٹھ نہ جائے کوئی سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے نماز کہا گیا قائم کرو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس وقت میرے رب نے مجھے بلایا ہے اور میں نے رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے اور رب نے میرے کلام کا جواب دینا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، نہیں جو کرتے جاتے ہیں نا، اب سمجھ ہی نہیں آ رہی سے بچہ تیز بولے ہم کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی، مجھے تو کتنا کہنا پڑتا ہے سوری بیٹا دوبارہ بتاؤ، نہیں سمجھ آئی نا۔ اللہ کو سمجھ تو آ رہی ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ تو پھر نماز اوپر جاتی ہے نا تو لپیٹ کے واپس ماری جاتی ہے بندے کے منہ پہ۔ نماز کہتی ہے اے بندے جس طرح میں اللہ کے دربار سے برباد ہو کے آئی، اللہ کرے تو بھی ایسے ہی وہاں سے برباد ہو۔ تو نماز کو مذاق سمجھا نا، ٹوٹل ہو گیا ہمارے یہاں، بس جو عادی ہیں وہ بھی بس عادی ہو گیا، نماز کے عادی نہ بنے نا، عبادی بنے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے جس وقت آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کے بلاوے پہ آ جاتے ہیں۔ اوریجنل اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے اور آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تو آپ کی کیا حیبت ہو، پتہ چلے اللہ نے بلایا ہے۔ ایک محسوس کریں نا، محسوس ہم نہیں کرتے اس چیز کو، وہی سب کچھ چھوڑ دیں۔ مثلا آپ کو کوئی بڑا ہی پیارا، بڑا ہی بہترین دوست یا بڑا ہی باروب با ادب بیل بجے اور کوئی بھاگ کے آئے کہ فلاں آیا دروازے پہ، تو آپ بتائیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سمجھ نہیں آتی، دوپٹہ کدھر ہے، جوتے کدھر ہیں، اور دوڑ لگ جاتی ہے اور پھینکتا ہے بندہ کام، اور عجیب سی کپ کپی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم اپنے استاد کے سامنے یا والد کے سامنے بات نہیں کر سکتے، روب دبدبہ محبت احترام بہت کچھ ہوتا ہے، رب سے بڑی کوئی ذات ہے۔ اب رب نے آپ کو بلایا، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے نا کام۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے بلاتے ہیں، ذرا ویٹ کر لیں، بیٹھیں۔ ہم کس کو اتنا اگنور کرتے جس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی یا جس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا؟ اچھا آیا بٹھاؤ، میں اب یہ کر لوں یہ کر لوں، پھر نیچے کہتے ہیں اصل میں وہی کام کھول بیٹھی تھی، ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لیکن جو امپورٹنٹ ہستی ہے اس کے لیے آپ سارے کام ادھورے چھوڑ دیتی ہے۔ رب نے بلایا نا،
جیسی اللہ اکبر ہوا، یہ وقت ہے نا اس کے بلاوے کا، وہیں چولہے بند، وہیں کام ہوتے، وہیں ہاتھ دھو لے، وہیں چھوڑ دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کام ہوتے رہیں گے، فوراً آ کے کہ اللہ بیک، اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے اللہ، اور نماز قائم کریں، اسی طرح رکوع سجود۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کو نماز کا مفہوم سمجھ ہو، نماز کے معنی آتے ہوں، اور نماز کا ثواب پتہ ہو، اور نماز کی فضیلت آپ چاہتے ہو۔ ورنہ تو بچوں کی طرح جب انہیں پوئم دے دی جاتی ہے رٹنا ہے، انہیں کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، انہیں رٹا مارنا، جا کے ٹیچرز کو سنانا اور پھر کھیلنے لگ جانا اسکول میں۔ اسی لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، ہمیں تو کوئی نماز میں ہے اسی لیے روکتے، ہم کہتے جلدی سے نماز پڑھ لو، ٹی وی بڑا اچھا ڈرامہ ہے، ٹی وی بڑی اچھی مووی چل رہی ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر مہندی پہ جانا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لو، ڈھولکی پہ جانا ہے، یہی ہے نا ہماری نمازیں، جلدی سے نماز پڑھ لو، بازار شاپنگ پہ جانا ہے۔ اب کس طرح جانا ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں کیا اس کا پاک و ہند میں کلچر ہے، اذان ہوئی دوپٹہ سر کے، حالانکہ کوئی اس کی روایت نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو سروں کو ڈھانپ لو، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تولیہ ملا، تولیہ سر پہ رکھ لیا، لوگوں کو عورتوں کو دسترخوان کچھ کام کر دیا کچن میں دسترخوان سر پہ رکھ لیتی ہے۔ اچھا جیسے وہ نماز سے اذان ختم ہوئی اتار کے سب سے پہلے اس سے رکھتی ہے۔ یہ ہے ہمارا سر ڈھانپنا، یہ ہے ہمارا پردہ، اور سب کو پتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ امیوں نے سر پہ رکھا ہے۔ پھر اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ تھا، وہ میرے پاس کھڑی، اذان ہوئی، اس نے سر ڈھانپ لیا، بچی گود میں تھی، جب اذان ختم ہوئی تو بچی نے پکڑ کے اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتارا۔ میں کہا دیکھو اس کو بھی پتا ہے کہ اب آپ نے دوپٹہ نہیں پہننا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کیا ہمیں نماز یہ سکھاتی ہے کہ نماز کے بعد آپ باریک دوپٹے پہنے؟ میں نے جو دوپٹہ پہنا اس میں نماز نہیں ہوتی نا، موٹا دوپٹہ چاہیے نا، لیکن اس میں بازار میں چلی جاؤں گی، اس پہ میں نامحرموں کے سامنے بھی بیٹھ جاؤں گی، میچنگ کا رہتی خوبصورت ہے، یہی چیز ہے نا۔ یہ کیسی نمازیں ہماری جو ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی، منکر سے نہیں روکتی؟ بے حیائی کے کام آپ سب جانتے ہیں، اور منکر ہر وہ کام ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز بری لگے، جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پہلا فائدہ نماز کا کیا ہوگا؟ انسان برائیوں سے باز رہتا ہے کہ ابھی رب سے بات کر کے ہٹی ہوں، ابھی رب نے مجھ سے کلام کیا، ابھی میں باتیں کر کے ہٹی ہوں، تو میں کر کے ہٹی ہوں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے، فرمایا جلدی ہی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ اب یہی نہیں ہے کہ مجھ سے باقی کام نہیں ہوتے میں نماز چھوڑ دوں، انشاءاللہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا شروع کریں، اس کے اول وقت میں اس کی فضیلت کو جان کے اور ترجمہ آپ کو آتا ہو، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا اثر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری نمازوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، انجانے میں بس ٹکرے مار کے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نمازی آج تک ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ فرمایا جلدی نمازوں سے چوری کرنے سے روک دے گی، شرمندگی دے گی، آخر انسان سوچے گا کہ کیا کر کے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور دوسرا فائدہ کیا؟ والا ذکر اللہ اکبر، کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو نماز کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ میں نے اپنے رب کو اس وقت یاد کرنا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا فائدہ ہے، اور اللہ کو تمہارے اقوال افعال خوب معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور خلوص ہیں یا نہیں۔ اس لیے نماز میں جو ذکر آپ کرتی ہیں سارا ذکر ہی ہے، دعا ہی ہے، اور پھر نماز سلام پھیرنے کے بعد جو آپ کرتی ہیں اس پہ توجہ دیں، باقی کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز پھر آپ کی قبولیت بھی پائے گی۔ اور 5 ٹائم آپ اپنے اللہ سے تجدید ایمان کرتے ہیں، 5 ٹائم اپنے بھولے ہوئے باتیں دوبارہ دہراتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں تو نمازی بندے کی ایک الگ شان ہوتی تھی، اس کا لباس، اس کا طریقہ عام بندوں سے الگ ہوتا تھا۔ آج کل بہت نمازیں ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن آج کے نمازی کا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ اس نے نماز کو جسٹ ایک ڈیوٹی سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، مشہور قصے کہانیاں فضول ہیں کہ کوئی بندہ تھا اور اسمگلنگ کرتا تھا، اور جب اس سے کہا گیا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم کام یہ کرتے ہو، اور اس نے کہا وہ اللہ کا حق ہے تو یہ میرا پتہ نہیں کاروبار ہے، یعنی اس قسم کی باتیں آپ پھیلا رہے ہو کہ نماز اپنی جگہ وہ میں نے پڑھنی ہے، اس کے بعد میرا جو دل میں آئے کرتا رہوں، تو یہ ایسی نماز نہیں ہے۔ اہل کتاب سے بہترین طریقے سے بحث کرو، سوائے ان لوگوں کی جو ان میں سے ظالم ہے، کہہ دو کہ ہمارا اس کتاب پہ بھی ایمان ہے جو ہم پہ اتاری کی، اور اس پہ بھی جو تم پہ اتاری کی، ہمارا اور تمہارا ایک ہی ہے، ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ غیر مسلموں سے بھی اور بے دینوں سے بھی، دونوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلجھے ہوئے طریقے سے۔
پیار محبت سے سمجھایا جائے، کیونکہ پیار محبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے، اور انسان اس محبت کی دیواروں کے اندر آنے کی وجہ سے جلدی راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے بات ماننے میں۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گھروں کی دیواریں اونچی مت کرو، محبت کی دیواریں اونچی کرو۔ گھروں کی دیواریں پھلان جاتی ہیں نا، بیٹیاں بھی بیٹے بھی گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، شادیاں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں حکم آرڈر یہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں محبت کی دیواریں ہوں تو کوئی اونچی دیواریں کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے گھروں میں دیواریں بھی نہیں ہوتی تھی، اگر دیواریں ہیں تو دروازہ نہیں ہوتا تھا، دروازہ تو اس پہ ٹاٹ کے پڑتے ہوتے تھے، لیکن کس قدر عزت دار گھرانے وہ کہلاتے تھے، کوئی ادھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں پتا تھا کہ یہ اچھے اور بہترین لوگ ہیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑے بڑے دروازے ہیں، بڑے بڑے تالے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ محبتیں نہیں ہیں، آرڈر ہے، حکم ہے، نہیں کوئی سنتا آرڈر، نہیں سنتا کوئی حکم، اور آرڈر اور حکم کرتے رہو۔ کتنے واقعات اسلام آباد میں ہوئے کہ انہی ملازمین نے اپنے مالکوں کو مارا، گلا دبا کے، کسی طرح بھی، اور جب آخر میں پکڑے گئے پہلے تو سمجھ نہ آئی کس نے قتل کیا، کیا جی عزت بہت کرتا تھا۔ میرے دل میں پھر غصہ تھا کہ اس سے بدلہ ضرور ایک دفعہ لوں گا۔ یعنی اس حد تک انسان اتر آتا ہے، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے۔ کیوں مار دیتا ہے؟ اسی لیے کہ نفرتیں۔ اس لیے غیر مسلم تو بعد کی بات ہے، ہم جیسے لوگوں نے اللہ ہم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ بھی تبلیغ کر سکیں، لیکن جس پہ بھی آپ تبلیغ کریں، بچوں پہ، شوہر پہ، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، یہی چیزیں آپ کے لیے بہترین ہے، اور یہی چیزیں آپ کے لیے خیر خواہی ہے۔ پھر خیر خواہ بنے، ضد مت کریں، تعصب مت کریں، لڑے مت، اڑے مت، فضول گفتگو نہ کریں، بھلی باتوں کا حکم دیں، سیدھی بات کریں۔ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے بھی اور اپنوں سے بھی جب آپ بات کریں تو آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، اور یہ کہہ دو کہ ہمارے اپنے اور تمہاری تمام آسمانی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اگر ہم کسی مذہب جو اسلامی مذہب گزرے کسی پیغمبر کی یا کسی کتاب کی تکذیب کر دیں تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری پھر جس کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لے آتے اور بعض ان میں سے اس پر ایمان بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، بعض ان میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ آپ ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی صورت میں باطل پرستوں کو کچھ شک ہوتا، بلکہ یہ تو روشن آیتیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار ظالم ہی کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں امی تھے، 40 سال ان کے اندر رہ چکے تھے۔ 40 سال بڑی عمر ہوتی ہے، شعور میں پہنچ چکے تھے اور ہر قوم کو پتا تھا، ان کی ساری قوم کو کہ آپ امی ہیں، اور پہلے آپ کسی کے پاس ایسے بیٹھے بھی نہیں تھے، پڑھے بھی نہیں تھے، سیکھا بھی نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ آپ کے مخالف اور باطل پر اڑنے والے آپ کے بارے میں کچھ شک کی گنجائش رکھ سکتے تھے، اور جائز یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے پہلے نبیوں کی کتابیں پڑھی، ان سے کچھ سیکھ لیا، نعوذ باللہ کچھ گھڑ لیا، لیکن افسوس کہ یہ جانتے ہیں کہ آپ امی ہیں، اس کے باوجود یہ آپ نے ایک الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا۔ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، مجھے قرآن بطور معجزے کے دیا گیا، امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ رہتی دنیا تک، اور قرآن سیکھ کے جو آپ کو تبلیغ آتی ہے نا وہ آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے کسی اور سے۔ اور دوسروں کو مائل کرنا، بچوں کو نماز کی طرف لانا، یہ سوال ہے نا لوگوں کے، شوہر نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے، شفقت، محبت، حکمتیں، یہ سب آپ قرآن سے سیکھیں گے۔ اور جب آپ، اور سب سے بڑی چیز ہوگی آپ کا اپنا عمل، جب آپ کو دیکھیں گے یہ سب کچھ کرتے تو آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے ان کو شوق پیدا ہوگا۔ اور ہمیشہ میں ایک بات کہتی ہوں، میں کیا بڑوں کا قول ہے کہ جو آپ کہتے ہو وہ کبھی نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہو دیکھ کے وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بچے دیکھیں نا ایکٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں، کسی اداکار کو دیکھیں گے، کسی گلوکار کو دیکھیں گے، کسی کارٹون کو دیکھیں گے،
جو دیکھیں گے اسی کی کریں گے نا ایکٹنگ. اب آپ آج کل بعض بچے ہیں وہ بعض علماء کی بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں, ان جیسا درس دے رہے ہیں, لگتا وہی بول رہے ہیں. جیسا جیسا تربیت ہوگی, جیسا جیسا گھر کا ماحول ہوگا, ویسا ویسا وہ بچے ایکٹنگ بھی کریں گے. انہوں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری, کہ آپ فرما دیں کہ نشانیاں تو اللہ کی اختیار میں, اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والوں. کیا نہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتار دی جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ واقعی اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے. آپ فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. جو کچھ آسمان و زمین ہے انہیں سبھی سے معلوم ہے, اور جن لوگوں کا باطل پر ایمان ہے اللہ کا انکار ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے. اگر یہ مقررہ مدت تک نہ ہوتی تو پھر عذاب آ چکا تھا, تو یقیناً عذاب اچانک ان کی بے خبری میں ان پر آ جائے گا. یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے, حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے, جس دن انہیں عذاب اوپر نیچے سے ڈھانک لے گا, اور اللہ کی کا اپنے عملوں کا مزہ چکھو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اے میرے ایمان والو بندو, دیکھو میری زبان فراغ ہے لہذا میری عبادت کرو. اے میرے بندو دیکھو میری زمین فراغ ہے لہذا میری عبادت کرو. ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے, پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے. اور جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیا میرے جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے, اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھے عمل کرنے والوں کا کیا بہترین صلہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. بہت سے ایسے جاندار ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ہی نے روزی پہنچاتے, اور تم کو بھی وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو برادری چھوڑ دے گی, گریڈ چھوڑ دے گا, فرینڈز چھوڑ دیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ایمان والوں کو مخاطب کر کے میری زمین بہت وسعت والی ہے, بہت بڑی ہے, کہیں بھی نکل جاؤ, محفل چھوڑ دو, صحبت چھوڑ دو, دوستی چھوڑ دو. اور اگر یہ نوبت آ جائے کہ آپ کو کفر پہ آمادہ کرے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح باپ بھی چھوڑ دو, خاندان بھی چھوڑ دو. انبیاء نے جب ہجرت کی تو ان کو اللہ نے بہترین ٹھکانہ دیا, بہترین اولاد دی, اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے چلائے. وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے کہ خاندان کے 4 بندے مجھے جانتے ہوں اور میرے مرنے پہ مجھے کاندھا دیتے, بس اس کے بعد زمین کے حوالے کرائیں گے. اور پھر زمین کیا کرے گی انسان کے ساتھ, وہ آپ جانتے ہیں. اسی لیے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ نہ ساری برادریوں پر, خاندانوں کا, گریٹوں کا ذائقہ نہ بدمزہ کر کے رکھ دے گا. لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے تو جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے, مجبوری میں جانا ہے, اضطراری کیفیت سے جانا ہے, فرشتے پکڑ کے نہیں جائیں گے, خوشی سے جائیں نا, سمینا و عطانا کر کے جائیں. تو اللہ کی زمین بہت فراغ ہے, تنگ نہیں ہے. ہجرت کریں, دار کفر سے دار ایمان کی طرف ہجرت کریں, وہاں چلے جائیں آپ اطمینان سے, جہاں خالص اللہ کی عبادت کر سکیں, جہاں آپ شریعت کے مطابق احکامات بجا لا سکیں. دوست مذاق اڑاتی ہے, چھوڑ دیں, مر جائیں گے دوستوں کے بغیر. رشتہ دار ایکسپٹ نہیں کرتے, چھوڑ دیں. ایک وقت آتا ہے وہ ایکسپٹ بھی کر لیتے, نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آبادی اللہ کی ہے, تمام لوگ اللہ کے بندے, لہٰذا جہاں تم کو آرام ملے وہاں بس جاؤ. ہم تو اپنے شہر کے اپنا سیکٹر چھوڑنا نہیں چاہتے, دل لگا بیٹھتے نا, دل مت لگایا کرے. کبھی گھر سے دل لگ جاتا ہے, کبھی سیکٹر سے دل لگ جاتا ہے, کبھی شہر سے دل لگ جاتا ہے. دل ہی لگا بیٹھے, جب دل لگا لے تو جہاں دل ہوتا نا وہیں پہ پھر انسان کی سوچوں کا محور مرکز وہی بنا رہتا ہے. دھیان اٹکا ہوتا نا کسی چیز میں, اور جہاں دھیان اٹک جائے اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے تو دھیان ہٹائے, دھیان اللہ کے ساتھ لگائیں, سارا ملک اس کا, سارے دنیا اس کی, جہاں چاہیں گے رب وہاں رب آپ کو مل جائے گا. تو کہا وہیں بس جاؤ. جبکہ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو مکہ میں ٹھہرنا دوبر ہوا تو انہوں نے اس حکم کے مطابق وہاں سے ہجرت کر لی. اب مکہ جیسا شہر چھوڑنے کو دل کرتا ہے, ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ مکہ میں چلے جائیں, وہیں مر جائے اور وہیں دفنائے جائے. تو یہ حبشہ جا بسے کیونکہ انہیں بہترین میزبان مل گیا تھا. اس وقت اس ملک کے بادشاہ نجاشی جو تھے, آپ نے انہیں پناہ دی, ان کی مدد بھی کی, یا یہ عزت کے ساتھ رہتے. اس کے بعد پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی, جس کا نام آپ کے قیام کی وجہ سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا, جو اب مدینہ کہلاتا ہے. موت نے تو ویسے بھی آپ کو نکالنا ہی اپنے شہروں سے, اپنی گلیوں سے, اپنے سیکٹر سے, اپنے کمروں سے. موت تو آپ کو چھوڑے گی نہیں, جہاں بھی ہوں گے آ جائے گی. اس لیے اللہ کی اطاعت میں آنی چاہیے, اس کی بندگی میں آنی چاہیے, اس کی محبت میں آنی چاہیے, اس کے کام کے پسند کے کاموں میں آنی چاہیے. جہاں بھی نہیں اس کے احکامات بجا لائیں.
آپ یہ بہتر ہے، کیونکہ موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اجل جس کو کہتے آ کے رہے گی، جان جسے کہتے جا کے رہے گی۔ اور پھر یہی معاملہ ختم ہو جاتا تو بڑی اچھی بات تھی۔ قیامت کے دن دوبارہ بھی اٹھنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کیا دلیلیں ہیں، کیا حجتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں برادری نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں گریڈ نہیں چھوڑ سکتی تھی، میرا ماحول، بہت کچھ ہمارے نا جس کا احسار ہے، جس میں سے ہم نکلتے نہیں۔ سرخ رو کر اس کے سامنے جائیے نا کہ اللہ تعالیٰ سے تیری رضا کی خاطر میں نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بنتی تھی۔ کیا ملے گا اس کا صلہ؟ عالی شان صلہ کہ ہم نیک لوگوں کو بہشت کے عالی شان محلوں میں بسائیں گے، جن کے نیچے نہریں موجے ماری ہوگی، صاف شفاف میٹھے پانی کی نہریں جاری ہوں گی، اس طرح دودھ کی، شراب مطہر کی اور خالص شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، جن کو جنت والے اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہیں گے پھیریں گے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی وہاں سے الگ ہونے کو ان کا دل نہیں چاہے گا۔ یہ ایمان والوں کے نیک عملوں کا کس قدر اچھا انعام ہے۔ انہوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر صبر اور ضبط سے کام لیا۔ کوئی پیڑو کہتا ہے، کوئی بیکورڈ کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی برقعے کو کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی کپڑوں کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ یہ چیزیں کیا کر سکتے اس سے زیادہ؟ وہ دور تو ہے نہیں کہ آپ کو پتھر لے کے مارے، لو لہان کرے یا شہر سے نکال دے۔ یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی نا۔ کسی شادی میں چلے جائے اسلام دعا کے بعد، تم نے کیا یہ تمبو اوڑھ رکھا ہے، یہاں کون ہے، ہوتے ہی تو ہے بھائی، ضرور مشورہ دینا۔ ہم جو پلٹ کے کہیں کہ تم کیوں ننگی کھڑی ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اسلام روکتا ہے۔ حکمتیں کیا سکھاتی ہیں؟ آپ پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ضرور کہیں گے، لازمن کہیں گے۔ جب آپ کو ایک پورے مجمع میں ایک برقعے والا انسان آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، جبکہ آپ سارے برانا ننگے ہیں، سی تھرو کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ سمجھ رہے ہیں بڑے ہی ٹاپ کے، آپ کو اس کا ایک بندے کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے، ہر کوئی آ کے مشورہ دیتا ہے۔ تو سب ضبط اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اللہ کی طرف ہجرت کی، دشمنوں سے ترک مولات کیا تھا صحابہ کرام نے، اور اللہ کی خاطر بیوی بچے اور عزیزوں سے جدا ہوئے تھے، اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس والی نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ یقیناً حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالاخان ہیں جن کی دیواریں شیشے کی طرح صاف ہے، اور جن کا سارا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے، یعنی کانچ کے قواریر کے ہیں۔ اللہ نے یہ محل ان کے لیے تیار فرمایا جو دنیا میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں سے نرمی اور محبت سے بات کرتے ہیں، نماز روزے کی پابند ہے، اور رات کی خاموش گھڑیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہمارے لہجے بڑے سخت ہیں، بڑے کرخت ہیں۔ ایسے ماں ہم اتنے تھک چکے ہوتے ہیں نا، بچے بال بال کے کوکنگ کر کر کے گھر کو دیکھ دیکھ کے سارا نزلہ ہمارا بچوں پہ، جو بیچارے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان سے پیار سے بولا جائے، اور کبھی بولو نا تو بچے کہتے کیا بات ہے ماما آج بڑے پیار سے بول رہی ہیں۔ حالانکہ یہ ہر وقت ہونا چاہیے نا، شور سے آرام سے بولو تو کہتے کیا بات ہے، کوئی چیز لینی ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے آپ پیچھے۔ اب اسی وقت نرمی اختیار کرتے جب ہمیں کوئی کام ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کہاں کبھی کبھی ہائپر ہو تو کوئی خیر ہے آج کیوں ٹینشن، آپ کیوں غصے میں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، کہتے ہیں اس کا تو روز کا کام ہے، اس کا کام کیا چیخنا چلانا۔ کئی دفعہ شوہر کہتے کیوں بچوں پہ چیخ رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو، سدھرتے نہیں، مانتے نہیں، اتنا ہم چیختے ہیں، انہوں نے کون سا مان لینا، انہوں نے ہنسنا ہے بعد میں۔ نرمی سے، شفقت سے، اچھا باہر تو ہم بڑے نرم اور خوش مزاج ہیں نا، دکھاوا ہے نا، گھر کے اندر اپنے پہلے اپنے آپ سے کریں نرمی، پھر اپنے ارد گرد رہنے والوں سے نرمی سے بات کریں، ان کے لیے محلات اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے۔ ہر کام پہ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یعنی دینی اور دنیاوی ہر کام میں ان کی عادت اللہ نے بتایا توکل ہے۔ جب انسان اپنا سب کچھ چھوڑتا ہے تو پہلی چیز کیا آتی ہے؟ خاندان چھوٹ جائے گا، علاقہ چھوٹ جائے گا، روزی کہاں سے کماؤں گا؟ کہا ہر جگہ اللہ آپ کے لیے ذریعہ معاش رکھ دے گا۔ اس طرح کی چیزوں سے اپنے ذہن سے نکالیے، روزی ہر جگہ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا روزی کسی خاص جگہ سے مخصوص نہیں، بلکہ اللہ کی روزی اپنے مخلوق کے لیے عام ہے اور ہر جگہ ملتی ہے، بلکہ مہاجروں کی روزیاں ہجرت کی جگہوں میں فراہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کچھ دنوں کے بعد ملک کے گوشے گوشے اور شہروں کے حاکم بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بہت سے ایسے جاندار ہیں جو اپنی روزیاں اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، یعنی روزیوں کو کل کے لیے جمع کرنے پر قادر نہیں ہوتے، نہ ان کے پاس جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ جب ان کو روزی دے سکتا ہے جن کے نہ فریزر ہے، نہ سٹور ہے، اور نہ گھر ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ بلوں میں چونٹیوں کو، ہوا میں پرندوں کو، اور پانی کو مچھلیوں کو، پانی میں مچھلیوں کو، سب کو روزی دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے
روزی دینا اللہ کا ذمہ وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور آخرت دے لینا ہمارا اپنا ذمہ وہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور پھر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تو اللہ ہی کو بتائیں گے۔ پھر کدھر الٹے جا رہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سجاتا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی اتار کر اس سے مردہ زمین میں زندگی دی، تو وہ بتائیں گے اللہ ہی نے۔ آپ بھی الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے سجا دیا، تو نے سمجھا دیا۔ بلکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، اس پہ بھی الحمدللہ کہ شکر اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنی معرفت کی ایک جھلک دے دی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ دنیاوی زندگی میں اس کھیل اور تماشا۔ یقین مانو سچی زندگی تو آخرت ہی کا گھر ہے۔ کاش لوگ غور کرتے، اور جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو خالص اللہ ہی کو پکارتے، پھر جب انہیں بچا کر کچھ نہیں پر لے آتا ہے فوراً شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اور کچھ دنوں فائدہ اٹھا لیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں دنیا کی ناپائیداری اور حقارت بتائی جا رہی ہے۔ دنیا کی حقارت، اس کی ناپائیداری کا بیان کہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں دل بہلانے کی جگہ ہے۔ جیسے لوگ ڈرامہ دیکھتے، ٹی وی دیکھتے، فلمیں دیکھتے، کھیل تماشے میلوں ٹھیلوں پہ جاتے ہیں، وقتی طور پہ جاتے ہیں، پھر بور ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو گھر کو چلے جاتے۔ جیسے جیسے بچے کھیلوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک انسان بھی اسی میں لگا رہتا ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور سارا ساز و سامان پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے۔ اس لیے دائمی زندگی اور آخرت کی زندگی جس کے لیے نہ زوال کا خطرہ اور نہ ختم ہونے کا ڈر، اگر لوگوں کو ہوش ہوتا اور سمجھ سے کام لیتے تو فانی کو باقی پر اور ناپائیدار کو پائیدار پہ ترجیح نہ دیتے۔ اور میں ہمیشہ اس کی ایک ڈیفینیشن کرتی ہوتی ہوں کھیل اور تماشے کی، کہ اس کھیل اور تماشے کے آپ کردار ہیں۔ کسی نے کہا نا یہ زندگی سٹیج ہے، کسی نے کہا یہ زندگی ڈرامہ ہے۔ یہ کیوں کول کہے گے؟ اس سٹیج پہ، دنیا کے سٹیج پہ، اس ڈرامے کے، اس فلم کے کردار آپ ہیں۔ کبھی آپ بیٹی تھی، بچی تھی، پھر ٹین ایجر ہوئی، پھر آپ بڑی ہوئی، پھر آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ بہن بھی بنی، پھر بیٹی بھی بنی، پھر اس کے بعد بیوی بھی بنی۔ کتنے کردار بدل رہی ہیں آپ۔ پھر پھوپھی، چاچی، تائی، خالہ، پتہ نہیں کتنے رشتوں سے بدلتے بدلتے پھر ساس بھی انسان بنتا ہے، دادی بھی بنتا ہے، نانی بھی بنتا ہے، کرتے کرتے آخر پہ موت کا کردار، جو لاسٹ کردار۔ اور کسی ڈرامے اور فلم میں کسی کو موت کا کردار دے دے تو وہ نکل جاتا نا سین، کہ وہ مر گیا، اس سے اس کا سین ختم ہو گیا۔ آپ بھی مر جائیں گے، اس دنیا کے سٹیج سے آپ کا سین ختم ہو جائے گا، باقی اپنے سین ادا کرتے چلے جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اس سٹیج پہ اپنا کردار پوزیٹو، خوبصورت، بہترین بیٹی، بہترین بہن، بہترین بیوی، زبردست رشتے نبھائی۔ آپ جیسی کوئی مامی نہ ہو، آپ جیسی کوئی چاچی نہ ہو، آپ جیسی کوئی پھوپھی نہ ہو، آپ جیسی کوئی تائی نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو ایوارڈ لینا ہے۔ اب اداکار کو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں نے سدا ہی اداکاری کرنی ہے، میں تھک جاؤں گا، اسے پتہ چند قسطیں ہونی ہیں پھر میری جان چھوٹ گئی۔ ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے کہ اس نے تو اس اداکاری میں، اس کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دیا، انہیں کو ایوارڈ دیا جاتا نا۔ ایک کشمیری ڈرامہ بنا، اس میں ہمارے ایک نوجوان نے ظالم ہندو کا کردار ادا کیا، اور ایسا زبردست کیا کہ دل کرے یہ سامنے ہے تو اس کو بندہ مارے۔ وہ بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے کا، لوگوں نے پکڑ کے اس کو پیٹا، تو ظلم کرتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندوں، ڈرامہ تھا، مجھے کردار ملا تھا، بجائے اپریشیٹ کرنے کے اس کو کیوں مارا کہ تو اس جو مسلمان کشمیری بنا ہوا تو اس پہ بڑا ظلم کرتا۔ مسجد میں اس کو اس کی سیڑھیوں میں پیٹ ڈالا۔ تو بڑا ہنسی وہ اخبار میں پڑھ کے کہ یہ ہے نا کہ برے کردار والے کے لیے پٹائی ہے نا، پٹے گا نا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں پٹے گا، قبر میں وہ پٹے گا، جہنم میں وہ پٹے گا۔ اور اچھے کے لیے وہ وہی کردار، پتہ ہوتا ہے ایکٹنگ کر رہا ہے، کتنا خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے، لگتا ہے سچ مچ ہی ماں لگ رہی ہے، لگتا ہے سچ مچ بہن لگ رہی ہے۔ آپ نے اس دنیا کے سٹیج پہ بہترین اداکاری کرنی ہے، بس اتنی سے آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اب کردار ختم ہو جائے، کسی کو ملکہ بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو بیوی بنایا، کوئی نکرانی بنی، مختلف کردار ہے۔ اب ایک بندہ کہ جی میں تو نہیں اتارتا ہے لباس، میں تو ملکہ تھی، اوکے بھائی یہ تو ایک اداکاری تھی، ختم ہو گیا ڈرامہ، یعنی میں نے تو نہیں اتارنا نہ تاج نہ جولری، اور تم سب میرے غلام ہو، تو بتائیں اس کو پاگل ہی کہیں گے۔ یہی ہمارا معاملہ ہے، ہم سب کچھ اپنا بنا بیٹھتے ہیں، سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، بس کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں کی اریٹیٹ ہونے کو میں نے تو کردار ادا کرنا ہے، بہترین کردار ادا کرنا ہے، اس سٹیج سے نیچے اترنا ہے، اور انشاءاللہ آگے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایوارڈ دینا ہے، اور بہترین اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ کرے ہم سب اس جگہ کھڑے ہوں کہ ہمیں بہترین ایوارڈ ملے۔
کاش لوگ غور کرتے اور جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو خالص اللہ ہی کو پکارتے، پھر جب انہیں وہ بچا کر کچھ کشتی پہنچ کی بھر لے آتا تو فوراً شرک کرنے لگتے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے اور کچھ دنوں فائدہ اٹھا لو، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی مشکل وقت میں بھی کفار اللہ ہی کو پکارتے تھے اور جب اس سے بچا لیے جاتے تھے تو دوبارہ اپنی پرانی روش پہ لوٹ آتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا اور اس کے چاروں طرف لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے؟ پھر کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں جب اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، واقعی اللہ مخلصوں کے ساتھ ہے۔